تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے اپنی چاچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں آرام فرما رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تش لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھ دی، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلے تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے۔
جہاں مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصی میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے ارشاد فرمائے، جن میں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان انبیاء کرام کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہذا فضلکم محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ یہاں مسجد اقصی تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرو۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا، صالح فرزند صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے، حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا، صالح بھائی صالح نبی، آپ خوب آئے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا، صالح بھائی صالح نبی، آپ خوب آئے۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا، خوش آمدید اے صالح بھائی صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا، خوش آمدید اے صالح بھائی صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا، خوش آمدید اے صالح بھائی صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ جب وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا، خوب آئے صالح فرزند صالح نبی۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔
اس بارے میں پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی، جو وحی فرمائی جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں ہو نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فددلہ تک پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے پس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا اس پر ہمارا ایمان۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات ہو بلند و مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، پس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیل کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ، اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں اور توق، بیڑیاں، سام، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔
اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیل کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیل کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائی، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی تک کی سیل کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیل کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا جی ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً ہو تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔